ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 14 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت سراقہ بن مالک مکہ مکرمہ کے قریب خدید نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت انہوں نے ہی پکڑنے کے لیے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر دھنس گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ نے حضور کے پیچھا کرنے والوں کو روکنے کا وعدہ کیا اور واپسی میں تمام کفار کو بہانہ بنا کر روک دیا۔ جب اس کا یقین ہو گیا کہ حضور اور ابو بکر مدینہ پہنچ گئے ہوں گے تو لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا۔ ابو جہل ان پر بہت خفا ہوا۔ حضرت سراقہ ایک اچھے شاعر تھے۔ برجستہ انہوں نے شعر میں جواب دیا کہ اے ابو جہل، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں جن کے پاس کھلی ہوئی نشانی ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کسرا کا خزانہ آیا تو انہوں نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو کسرا کا لباس، تاج اور کنگن پہنائے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے اللہ اکبر کی آواز لگائی اور کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 24 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پتھر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے میں مکے کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ مسلم۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں رحمت طلب کرنے کی دعا۔ دین پر یا کسی نیک کام پر جمے رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیریے اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے بہتر ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت قرآن سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ مشکات۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔
نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، بڑھاپے میں اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کی عمارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ ترمذی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، پچنا اور مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پچنے لگاؤ، اور جب کوئی پاؤں کا درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ ابو داؤد۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے، لہٰذا ان سے بچو۔ نمبر 1، تکبر سے بچو، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ نمبر 2، حرص و لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حرص ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل کھانے پر ابھارا تھا۔ نمبر 3، حسد سے بچو، اس لیے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا۔ نمبر 11، دین کی بات پھیلانا۔ آپ نے جو باتیں سنی ہیں ان تمام باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ ساری امت عمل کرنے والی بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔